جی تو السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ کمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں مرتضیٰ کمبو ٹی وی چینل۔ آج کی یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد میرا آپ کو کوئی بھی انفارمیشن ویڈیو دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف ایک بات میں نے آپ سے کرنی ہے جو کہ کل رات میرے ایک نہایت ہی ٹیچر ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، تو قابل ٹیچر، وہ میرے پاس شو پہ آئے تو انہوں نے مجھے اپنی ایک ساری کہانی بتائی کہ بیٹا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا، بہت سیریس مسئلہ ہے، تو اس کا کیا حل ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی شاپ پہ، تو وہ آئے اچانک ہی، انہوں نے کہا، بیٹھ گئے تو بہت غمگین موڈ میں تھے، افسردہ تھے، بیٹھ گئے نیچے، انہوں نے فیس کیا ہوا۔ میں نے پوچھا کہ سر کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بہت سیریس مسئلہ ہے ہمارے ساتھ ہوا، 2-3 دن ہو گئے ہیں، تو بس آپ کے پاس آتے آتے ہی نہیں آیا جا رہا تھا، خیر آج ہمت کر کے آ گیا ہوں آپ کے پاس۔ میں نے کہا سر آپ حکم کریں، کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیگم کا گھر سے موبائل کسی نے اٹھا لیا ہے، تو اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس نے اٹھایا۔ وہ کہہ رہے کہ میں نماز پڑھنے لگا تھا، آئی تھنک وہ کہہ رہے تھے کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، اپنے بیڈ روم کے ساتھ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، وہاں پہ وہ اکثر محفل وغیرہ بھی کراتے ہیں اور درود تنزینہ پڑھتے ہیں، عورتیں بھی ان کے گھر جاتی ہیں، پڑھتی ہیں، مطلب کہ بہت اچھے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ نہایت ہی شریف نیک انسان ہے وہ، اور ان کی جو بیگم ہے وہ بھی بہت اچھی ہیں، نہایت ہی شریف ہیں۔ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی بیگم جو ہے وہ گھر میں نہیں تھی، وہ ہمارے سامنے درزی ہیں، ان کے گھر گئی ہوئی تھی، ان کے گھر میں کوئی کپڑوں کا کوئی تھا، ان کے لین دین کا مسئلہ، ادھر گئی ہوئی تھی۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو 2-3 بچے آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا آدمی تھا یا عورت تھی، وہ ان کو نہیں پتہ، بس بچوں کی یہ آواز آئی کہ انہوں نے کہا کہ میڈم 2 بار انہوں نے یہ آواز لگائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں مطلب کہ نماز پڑھ ہی رہا تھا، میں نماز تو نہیں چھوڑنے لگا تھا، انہوں نے کہا۔ تو جیسے ہی انہوں نے 2 بار آواز دی اور وہ اندر آ گئے ہیں دروازہ کھول کے بچے، تو انہوں نے جو ہے وہ موبائل اٹھایا ہے، اور جو ان کے ساتھ عورت تھی یا مرد تھا اس کو مطلب اس کا نہیں پتہ، ان کو صرف بچوں کی آواز آئی۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں سلام کیا، نماز مکمل کی، تو میں نے دیکھا کہ وہ باہر نکل رہے تھے، باہر چلے گئے۔ میں نے کہا چلو بعد میں آ جائیں گے، تو وہ موبائل لے کے چلے گئے، وہ لے کے چلیں گے یا کوئی اور لے کے چلا گیا، ان کے گھر سے ہمارے ہمسائے ہی ہیں وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو میری بیگم بہت پریشان ہے، اس میں ہمارا گھر کا پرسنل ڈیٹا تھا، جو کہ ان کے والد محترم جو کہ اب کافی دیر ہو گئی وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اس کی تصویریں، اس کی ویڈیو، ان کی فیملی کی تصویریں اور ویڈیو تھیں، وہ بہت اہم تھی ان کے لیے، جو کہ سمجھ لے کہ ان کی زندگی کا ایک سرمایہ ہوتی ہے وہ تھیں۔ تو بھائی میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس لیے بنا رہا ہوں، آپ کے ساتھ اس لیے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس میں آپ کو اس کا EMI نمبر بھی سینڈ کرتا ہوں، اسکرین پہ ابھی دکھاتا ہوں، اور اس کا ماڈل بھی دکھاتا ہوں، Realme Max ہے، تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ مجھے کل لکھوا کے گئے تھے، وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر۔ تو وہ موبائل ہے، تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ موبائل کسی کے پاس ہو، تو وہ موبائل نہیں مانگ رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں وہ موبائل دے دے، وہ میرے پاس شاپ پہ آئے، اس کا راز رکھوں گا، میں اس کا راز فاش نہیں کروں گا، اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم پکڑے گئے ہو، تم چور ہو، تم یہ وہ، چلو ان کے پاس نہیں، وہ میرے پاس شاپ پہ آئے، اس کا راز رکھوں گا میں۔ تو جو اس موبائل کے اندر ان کی ویڈیو، ان کی پکچر ہے صرف وہ مجھے دے جائے، وہ میں نے ان کو دینی ہے۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہماری اتنی ہیلپ کر دو کہ وہ ہمیں واپس لا دو کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ اگر آپ لوگ سوچیں کہ اگر آپ کے والد یا آپ کی والدہ، اللہ سب کی والد اور والدہ کو حیات رکھے، ان کے بنا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر ان کا کوئی پکچر، کوئی ڈیٹا آپ کے پاس ہو اور وہ موبائل چوری ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ موبائل کی ٹینشن نہیں ہے ان کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موبائل جو ہے وہ جو لے کے گیا وہ رکھ لے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ان کو، مطلب کافی امیر ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن شریف بھی بہت ہیں، نہایت ہی شریف ہیں۔
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اس کے اندر جو ہمارا پرسنل ڈیٹا تھا نا وہ چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو انعام بھی دیں گے کہ یہ لو بیٹا 1000 روپے آپ کی ایمانداری پا. ایمانداری کس بات کی؟ کہ وہ ہمیں موبائل دے جائے، مطلب سوری موبائل کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں ہمارا پرسنل ڈیٹا دے جائے تو ہم اس کو نام بھی دیں گے. اور مطلب چلو آپ جو موبائل لے کے گیا نا وہ ان کے سامنے نہ جائے، وہ میرے پاس آئے شاپ پہ، میں اس کا راز رکھوں گا، وہ جتنا بھی ڈیٹا ان کا ہے وہ نکال کے اپنے کمپیوٹر میں رکھ کے ان کو دے دوں گا اور وہ موبائل اس کو اسی طرح واپس دے دوں گا. یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس کا موبائل واپس مل جائے گا، صرف ان کو ان کا ڈیٹا ہی چاہیے. تو اگر کسی جو بھائی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر کسی بھائی کے پاس ہے تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ ڈیٹا ان کا دے جائیں، موبائل آپ لے جائیں. موبائل ان کو نہیں چاہیے، صرف ان کو ان کا پرسنل ڈیٹا چاہیے جو اس کے اندر ہے. تو اس کے اندر نمبر وغیرہ بھی ہیں ان کے کافی، سم وغیرہ. وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم نے سم بند نہیں کروائی، سم موبائل بند کیا ہوا جس کے پاس ہے لیکن انہوں نے سم بند نہیں کروائی. تو آپ پلیز ان کو وہ نمبر ڈیٹا دے جائیں. موبائل بے شک آپ رکھ لیں، موبائل نہیں چاہیے ان کو. تو ابھی میں آپ کو اسکرین کے اوپر اس کا مکمل ڈیٹا دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھ لیں آپ اسکرین کے اوپر، یہ وہ موبائل ہے، یہ اس کا سارا ڈیٹا ہے. تو پلیز جس کے پاس بھی یہ موبائل ہے نا، اگر کسی نے دیکھا بھی ہے کسی کے پاس تو وہ مجھے بتا دے، ہم اس سے ریکویسٹ کر لیں گے کہ بھائی یار اس کا ڈیٹا دے دے اگر ابھی تک بچا ہوا ہے. اگر نہیں بچا ہوا تو پھر اس نے بہت غلط کیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا، پکچر ہوتی ہے، تصویر ہوتی ہے جس کو دیکھ کے تھوڑے بہت تسلی ہو جاتی ہے، حوصلہ ہو جاتا ہے گھر والوں کو کہ یہ ہمارا بچھڑا ہوا ہے. تو آپ سے میں بس اتنے کہوں گا کہ یار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مجھے ڈیٹا دے جائے. اگر کسی نے کسی کے پاس دیکھا تو وہ مجھے بتا دے، جو بتائے گا اس کا بھی راز رکھا جائے گا. تو دوسرے سے ریکویسٹ کر لیں گے کہ یار اس کا ڈیٹا دے دیں، موبائل آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، اتنی سی ریکویسٹ ہے. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے پھینکنا تاکہ اس کو ان کا موبائل مل سکے.